السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیر خیریت سے ہوں گے۔ اس دعا کے ساتھ جہاں رہیں ہنستے رہیں مسکراتے رہیں، دوسروں کے چہرے پر خوشیاں بکھیرتے رہیں۔ آپ سب کو میری طرف سے بہت بہت عید مبارک۔ امید ہے آپ کی عید بہت اچھی گزری ہوگی۔ آئیں اپنے ناول کا آغاز کرتے ہیں۔ ناول رمز جنون، تحریر ہے نور آصف کی، ایپیسوڈ نمبر 78 پارٹ 1۔ زنیشا شاہ تیز رفتار سے اپنی گاڑی اونچی نیچی سڑکوں پر دوڑائے ہوئے تھی۔ پنک شال اس کے شانوں پر تھی، جس سے وہ اپنا آپ اچھی طرح کور کیے ہوئے تھی۔ اس کے نازک ہاتھ اسٹیئرنگ پر جمے ہلکے ہلکے لرز رہے تھے۔ وہ اپنی حویلی، اپنے لالا کی ایک جھلک دیکھنا چاہتی تھی۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ وہ ان پہاڑوں میں ہوتی اور اپنے لالا کو نہ دیکھتی۔ وہ اپنی گاڑی درخزئی خانزادہ کے گاؤں کی طرف موڑ چکی تھی۔ وہ بہت احتیاط سے ڈرائیو کر رہی تھی۔ اس کی گاڑی لکڑی کے پل پر اب دھیمی رفتار سے آگے بڑھ رہی تھی، جس کے پار اس کی حویلی تھی۔ پل کے نیچے بہت بڑا دریا بہہ رہا تھا۔ وہ اپنی طرف کا شیشہ نیچے کرتے سیٹ سے ٹیک لگائے گہرے سانس لینے لگی۔ اس کی سانسیں حلق میں گھٹنے لگی تھیں۔ اسے استھما کا اٹیک آیا تھا۔ وہ ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ جکڑے دوسرے ہاتھ سے ساتھ والی سیٹ پر پڑے اپنے پرس سے انہیلر نکالنے لگی۔ گاڑی کا کنٹرول اس کے ہاتھ سے چھوٹ رہا تھا۔ ایکسیلیٹر پر رکھا پاؤں کپ کپانے لگا تھا۔ وہ گاڑی ایک ہی جست سے روک گئی۔ وہ کپ کپاتے ہاتھ سے انہیلر سے اپنی رکی سانسیں انہیل کرنے لگی۔ زنیشا شاہ کی شرابی آنکھوں سے آنسو بہتے اس کے گلاب جیسے گالوں کا حصہ بن رہے تھے۔ وہ سیٹ سے ٹیک لگائے بری طرح کانپنے لگی تھی۔ اسے نہیں پتا تھا وہ اندر سے آج بھی 6 سالہ پریوش تھی، جو ہر بات پر ڈرتی تھی، جو اپنے بابا سے لپٹ کر سوتی تھی۔ اسے حویلی کی پچھلی سائڈ پر بہنے والے دریا سے خوف آتا تھا۔ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر گھنٹوں روتی تھی۔ جو اپنے لالا کا ہاتھ پکڑتے اسکول جاتی تھی، وہ کچھ بھی تو نہ بھولی تھی۔ وہ کیسے بھول جاتی وہ بھیانک رات جس میں 5 قتل ہوئے تھے۔ اس رات نے اسے کچھ بھولنے ہی نہ دیا تھا۔ وہ آرس پر بہتے آنسو ہتھیلیوں سے صاف کرتے گاڑی سٹارٹ کر گئی۔ یکدم سامنے سے آتی سیاہ جیپ کو دیکھتے اسے بریک لگانا پڑی تھی۔ وہ جیپ بھی اس کے سامنے آتی رک گئی تھی۔ اس پل سے بیک وقت 2 گاڑیاں نہیں چل سکتی تھیں۔ اس جیپ کی ڈرائیونگ سیٹ پر سفید شلوار قمیض پر براؤن مردانہ شال کندھوں پر ڈالے بے انتہا پرکشش بارہوب سے مرد کو دیکھتے زنیشا شاہ کا نازک بدن لرزنا شروع ہو گیا تھا۔ بابا، اس کے کپ کپاتے لب جنبش میں ڈلے۔ بابا آپ زندہ ہیں؟ وہ زیر لب خود سے بولتے بے یقین ہوئی تھی۔ دوسرے لمحے وہ گاڑی سے اترتے بھاگتے ہوئے اس جیپ کی طرف بڑھی۔ درخزئی خانزادہ اور بہرے-من جیپ سے چھلانگ مارتے ہوئے اترے تھے۔ جیپ کی پچھلی سائڈ پر بیٹھے 2 گارڈز بھی ہاتھ میں بندوق لیے اترے تھے۔ سامنے سے ایک لڑکی بھاگتے ہوئے درخزئی خانزادہ کی طرف بڑھ رہی تھی۔ شال اس لڑکی کے ایک شانے پر لہرا رہی تھی۔ بال کھلے تھے۔ وہ لڑکی یہاں کی نہیں ہو سکتی تھی۔ درخزئی خانزادہ کو وہ کوئی ٹورسٹ لگی تھی۔ کریم خان، جو بہرے-من کا دوست بھی تھا، وہ بہرے-من کی طرف بڑھتے اس کے کان میں سرگوشی کرتے پیچھے ہوا۔ بابا، زنیشا شاہ سسکی لیتے درخزئی کی طرف بڑھی۔ مرحبا، خوش آمدید، ہمارا علاقہ میں تمہارا سواگت ہے۔ بہرے-من کی اونچی ہانک پر زنیشا شاہ کے قدم رکے تھے۔ وہ اور درخزئی اب چند فٹ کے فاصلے پر آمنے سامنے تھے۔ درخزئی خانزادہ اپنے سنہری رنگ کی ہلکی گھنی بیئرڈ کو انگلیوں سے سہلاتے زنیشا شاہ کو الجھن بھری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ نگاہیں طواف کرتے زنیشا کے اخروٹی رنگ کے کرل زدہ بالوں پر ٹھہر گئی تھیں۔ ان بالوں کی رنگت اور ان میں پڑے ہلکے سے کرلز دیکھ کر پریوش کی یاد شدت سے آئی تھی۔ اپنی مورے کی بیماری کے بعد وہ ہی تو پریوش کے لمبے بالوں میں برش کرتے ان کی چوٹیاں بنایا کرتا تھا۔ وہ اس رنگ کو کیسے بھول سکتا تھا؟ زنیشا دل پر ہاتھ رکھے سامنے کھڑے انسان کو نم نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ کبیر خان کی طرح ہی دکھائی دے رہا تھا، مگر وقت کیسے رک سکتا تھا؟ اتنے سال بعد بھی کبیر خان کی عمر کیسے رک سکتی تھی؟ پھر کبیر خان کے سینے پر ایک نہیں 4 گولیاں لگی تھی۔ اس کے بعد وہ گاڑی کو جلا بھی تو دیا تھا۔ وہ دل پر ہاتھ رکھے درخزئی خانزادہ کو دیکھتے مدھم سسکیاں بھر رہی تھی۔ لالا، اس کے کپ کپاتے لب جنبش میں ایک بار پھر سے ڈلے۔ وہ پرسوز ہچکی لے گئی۔ سامنے کھڑا اس کا لالا تھا۔ اس کا لالا درخزئی خانزادہ۔ درخزئی خانزادہ نم نگاہوں سے سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ آج اس کی پریوش زندہ ہوتی تو اتنی ہی ہوتی، شاید ایسی ہی دکھتی۔
سامنے کھڑی لڑکی کی آنکھیں بھی پریوش سے ملتی جلتی تھی، شرابی رنگ کی گہری بڑی بڑی آنکھیں۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو نم نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ لالا، یہ بغیرت زاویار خانزادہ کے بغیرت بھائی کا بیوی ہے، کل ہی یہ امریکہ سے آیا ہے۔ اس لڑکی کو اب ہم زاویار کے حوالے اتنی آسانی سے نہیں کرے گا۔ بہرمن اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتے بولا تھا۔ درخزئی نے سلگتی کاٹ دار نگاہ بہرمن پر ڈالی، جو اس کے منع کرنے کے باوجود زاویار خانزادہ پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ لالا، اس بار نہیں چھوڑوں گا۔ وہ اپنی کمر پر لگی بیلٹ سے پسٹل نکالتے زنیشا پر تان گیا۔ ابے، اپنی پسٹل نیچے کر، ورنہ تجھے تیری مونچھوں سے باندھ کر اس دریا میں لٹکا دوں گا۔ زرخ خانزادہ پسٹل سے ہوائی فائرنگ کرتے بھاگتے ہوئے لکڑی کے پل پر چڑھتے زنیشا شاہ کے آگے آتے بہرمن پر اپنی پسٹل تان گیا۔ زرخ خانزادہ کے پیچھے بھاگتے ہوئے اس کے 2 گارڈز بھی تھے، جو اب بہرمن اور درخزئی خانزادہ پر بندوق تان گئے تھے۔ درخزئی خانزادہ کے دونوں گارڈ زرخ خانزادہ پر پسٹل تان گئے۔ زرخ، پسٹل نیچے کرو۔ یہ دیکھتے زنیشا شاہ بدحواس ہوتے زرخ خانزادہ کے مقابل آئی۔ زرخ خانزادہ کے دونوں گارڈز اور درخزئی خانزادہ پر پسٹلز تانے کھڑے تھے۔ درخزئی سرد سرخ چہرے کے ساتھ مشتعل نگاہوں سے زرخ خانزادہ کو گھور رہا تھا۔ جسٹ اسٹاپ اٹ زنیشا، ورنہ… زرخ خانزادہ غراتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھتے سرنفی میں ہلاتے اسے بازو سے جکڑے اپنی پشت کے پیچھے کر گیا۔ زنیشا زرخ خانزادہ کو غصے میں دیکھتے ہوئے اس کی چوڑی پشت کے پیچھے پناہ لینے پر مجبور ہوئی، مگر دل اپنے لالا کے لیے تڑپ رہا تھا۔ تم ہمارا مونچھوں سے کیا ہمیں لٹکائے گا؟ ہم تمہارا گردن میں پٹا ڈال کر ان پہاڑوں پر ڈال کر گھسیٹے گا۔ بہرمن اپنی پسٹل کی نوک زرخ کے سینے پر تانے غرایا۔ ابے چل، عورتوں پر ہتھیار تاننے والا میرے نزدیک مرد ہی نہیں ہوتا، اور نہ مردوں میں بات بھی کرنا پسند نہیں کرتا۔ زرخ خانزادہ جواباً استہزائیہ ہنستے ہوئے اس کی کن پٹی پر رکھی پسٹل کا نوک کا دباؤ ڈال گیا۔ دوسرے ہی لمحے وہ بہرمن کی گردن میں بازو ڈالے اسے کوہنی سے دبوچتے خود کے ساتھ لگا گیا۔ بہرمن اس اچانک افتاد پر ہڑبڑا کر رہ گیا تھا۔ پسٹل اس کے ہاتھ میں لرز کر رہ گئی تھی۔ کریم خان اور درخزئی خانزادہ کا گارڈ زرخ کی طرف بڑھے تھے، مگر زرخ خانزادہ کے گارڈز ان پر پسٹلز تانے انہیں اب مزید آنے بڑھنے سے روک چکے تھے۔ لالا، اس گدھا سے بچاؤ ہم کو، بہرمن خان خود کو چھڑوانے کی صحیح کرتے گٹی گٹی آواز میں بولا۔ زرخ خانزادہ کی کوہنی کا دباؤ اس کی گردن پر بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ دوسرے ہاتھ سے وہ پسٹل کی نوک کا دباؤ اس کی کن پٹی پر بڑھاتے جا رہا تھا۔ درخزئی خانزادہ خاموشی سے یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اس کے نزدیک بہرمن اسی سلوک کا حقدار تھا۔ تم سردار درخزئی خانزادہ ہو، مگر افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے تم اس سرداری کے لائق نہیں ہو۔ زرخ خانزادہ درخزئی خانزادہ کو دیکھتے چپتے لہجے میں بولا۔ درخزئی جواباً سنجیدگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ بہرمن خان زرخ خانزادہ کے حصار میں بری طرح مچل رہا تھا۔ اس کی رنگت سرخ ہو چکی تھی۔ زرخ خانزادہ بے دردی سے اس کی سانسیں گھونٹ رہا تھا۔ سرداریت روایات سے جڑی ہوتی ہیں۔ ہماری روایات میں عورت کو دشمنی کے طور پر استعمال نہیں کیا جاتا۔ ایک سردار صرف اپنی عورت کو نہیں، اپنے علاقے کی ہر عورت کو تحفظ دیتا ہے، چاہے اس عورت کا منصب، زبان یا شناخت کچھ بھی ہو۔ تمہارے علاقے میں تمہاری نگاہوں کے سامنے ایک نہتی عورت پر پسٹل تانی گئی، تم خاموشی سے دیکھ رہے تھے۔ یہ سرداری نہیں، بزدلی ہے۔ آج سے زاویار خانزادہ کے ساتھ ساتھ تم میرے دشمن بھی ہو۔ زرخ خانزادہ آنچ دیتے لہجے میں بولتے بہرمن کو اپنی کوہنی کے سہارے زمین سے تھوڑا اوپر اٹھا گیا۔ وہ 1 فٹ اوپر اٹھتے اپنے پاؤں ہلانے لگا۔ زرخ خانزادہ بہرمن کے چہرے کے اتنے قریب تھا کہ اس کی گرم سانسیں بہرمن کے گالوں کو جلا رہی تھی۔ پسٹل بہرمن کے ہاتھوں چھوٹ کر زمین پر جا گری تھی۔ بہرمن کی حالت دیکھتے درخزئی کے گارڈ آگے نہیں بڑھے تھے۔ وہ ان کی کن پٹی پر پسٹل کی نوک کا دباؤ سختی سے بڑھائے ہوئے تھا۔ درخزئی خانزادہ کی نگاہیں زرخ خانزادہ کی پشت کے پیچھے چھپے وجود کو دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ اسے دیکھنا چاہتا تھا، اس کے سر پر ہاتھ رکھنا چاہتا تھا۔ کیوں وہ نہیں جانتا تھا، مگر اس کا دل اس لڑکی کو اپنے سینے سے لگانے کے لیے بے تاب ہو رہا تھا۔ جیسے وہ پریوش کے چھوٹے چھوٹے ہاتھ چومتا تھا، اسے اپنے سینے سے لگاتا تھا۔ میری بیوی پر پسٹل تانی، یہ بات زرخ تبریز خان کبھی نہیں بھولے گا۔ آج میرا لالا تمہارا دشمن، بعد میں تمہارا دشمن پہلے ہوں درخزئی خانزادہ۔ زرخ خانزادہ ایک ایک لفظ چباتے ہوئے بہرمن کو اپنے حصار سے آزاد کرتے زمین پر پٹک گیا۔ وہ زمین پر منہ کے بل گرتا بری طرح کھانسنے لگا۔ زرخ خانزادہ پلٹتے ہوئے زنیشا شاہ کو کلائی سے جکڑے تیز تیز قدموں سے اس لکڑی کے پل کو کراس کرنے لگا۔
ذرا خانزادہ کے گارڈ درخزئی خانزادہ پر پسٹل تانے اپنے قدم پیچھے کی جانب بڑھا رہے تھے۔ درخزئی کی ڈبڈبائی آنکھیں زنیشا کی کمر پر جھولتے بالوں پر تھیں۔ اچانک زمین پر گرا ہوا بہرمن ایک دم سے سنبھلتے سیدھا ہوا۔ اس کی نظریں آگ اگل رہی تھیں۔ اس نے کمر کے بل مڑتے ہی پسٹل زمین سے اٹھائی۔ ذرا خانزادہ، وہ ہرا کر سیدھا ہوا اور پسٹل کی نالی ذرا کی پشت کی طرف تان دی۔ درخزئی کی ڈبڈبائی آنکھیں زنیشا کی کمر پر جھولتے بالوں پر تھیں۔ اچانک زمین پر گرا ہوا بہرمن ایک دم سے سنبھلتے سیدھا ہوا۔ اس کی نظریں آگ اگل رہی تھیں۔ اس نے کمر کے بل مڑتے ہی پسٹل زمین سے اٹھائی۔ ذرا خانزادہ، وہ ہرا کر سیدھا ہوا اور پسٹل کی نالی ذرا کی پشت کی طرف تان دی۔ درخزئی بجلی کی سی تیزی سے بہرمن کی طرف بڑھا۔ اس کے بھاری بوٹ والے پاؤں نے گھومتے ہوئے حرکت میں آ کر پسٹل پکڑے۔ بہرمن کی کلائی پر پوری قوت سے ضرب لگائی۔ پسٹل بہرمن کے ہاتھ سے چھوٹ کر ہوا میں اچھلی۔ فائر ہوا، لیکن گولی آسمان کی سمت میں نکل گئی۔ فائر کی آواز پر ذرا خانزادہ کے قدم ایک لہجے کو رکے تھے۔ لالا، زنیشا نے دل پر ہاتھ رکھ کے کپکپاتے لبوں سے زیر لب بولتے پیچھے مڑ کر دیکھنا چاہا۔ ذرا خانزادہ بے دردی سے اس کی کلائی گھسیٹتے تیزی سے پل کراس کر گیا تھا۔ ذرا خانزادہ کے گارڈز تیزی سے پیچھے کی طرف قدم بڑھاتے اپنی پسٹلز ابھی تک درخزئی پر تانے ہوئے تھے۔ جب تک وہ لوگ اپنی اپنی گاڑیوں کے پاس نہ پہنچ جاتے، وہ ذرا خانزادہ کو اور خود کو ایسے ہی پروٹیکٹ کیے ہوئے تھے۔ درخزئی، جس کی گردن کی رگیں تن چکی تھیں، زمین پر گرے پسٹل کی طرف ایک سخت نگاہ ڈالتے ہوئے بہرمن کے سینے پر بوٹ کی باری ضرب لگاتے پیچھے ہٹا۔ بہرمن سینے پر ہاتھ رکھتے چیخنے لگا، لالا، یہ تم نے کیا کیا؟ اس پر گولی کیوں نہیں چلانے دیا؟ اور ہم کو کیوں مارا؟ بہرمن زمین پر لیٹے پھولتی رگوں کے ساتھ چلایا، اس کو اس کی مونچھوں کے ساتھ باندھ کر پل سے نیچے لٹکا دو، یہ سچ میں مرد نہیں ہے۔ درخزئی غیظ و غضب سے بولتے اپنی شال گردن میں چٹکتے اپنی جیپ کی طرف بڑھتے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا۔ کریم خان، سمندر خان، درخزئی گرجا تھا۔ وہ لوگ بھاگتے ہوئے اس کی پکار پر پچھلی سیٹوں پر بیٹھے تھے۔ درخزئی خانزادہ جیپ سٹارٹ کرتے آگے بڑھا گیا۔ بہرمن بدحواس ہوتے کھڑا ہوا تھا، ورنہ درخزئی اس پر جیپ چڑھا دیتا۔ درخزئی خانزادہ اس پر سرخ نگاہ ڈالتے اپنی جیپ کی رفتار بڑھائے لکڑی کا پل کراس کر گیا۔ آہ، چھوڑ دیا ہم کو یہاں ایسے ہی، تم لالا نہیں، کالا دل والا ہو، وہ جھنجھلاتے ہوئے چیخا۔ ہوائی فائر کرتے پل کی وسط میں چکرایا۔ یاد رکھنا، ایک دن یہی نامرد تمہیں پیچھے سے وار کر کے مردانگی کی قبر پر ٹکا دے گا۔ وہ پل کی رسیوں کو زور زور سے پیٹتے دہاڑا۔ وہ اپنی مردانہ شال کی بکل مارتے ہوئے غصے سے پیدل پل کراس کرنے لگا۔ گاڑی تو درخزئی خانزادہ لے گیا تھا۔ ذرا خانزادہ زنیشا کی کلائی جکڑے گاڑی کا دروازہ کھولتے اسے بے دردی سے گاڑی کی سیٹ پر دھکیلتے گاڑی کا دروازہ پوری قوت سے بند کر گیا۔ ذرا خانزادہ کی رنگت آگ کی مانند سرخ ہو رہی تھی، نیلی آنکھوں میں چنگاریاں دہک رہی تھیں۔ وہ لب بھینچتے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے گاڑی سٹارٹ کر گیا۔ زنیشا شاہ شال اپنے سینے پر اچھی طرح کیے کھڑکی کی طرف نامحسوس انداز میں کھسکی تھی۔ ذرا خانزادہ کو غصے میں دیکھ کر اس کی دھڑکنیں خوف سے منتشر ہوئی تھیں۔ وہ دان پر دان جمائے بلا وجہ ہارن پر ہاتھ مارتے بجا رہا تھا۔ سر پر بھی لو یہ شال زینی جان، ورنہ اسی چلتی گاڑی سے کسی کھائی میں دھکیل دوں گا۔ وہ ونڈ اسکرین پر نگاہیں جمائے ہارن پر ہاتھ مارتے دہکتے لہجے میں دہاڑا، تم مجھ سے کیسے بات کر رہے ہو زرک؟ تم مجھے یعنی زنیشا ارشمان شاہ کو دھمکی دے رہے ہو؟ زنیشا بے یقین ہوتے ذرا خانزادہ پر شکوہ کے نام بے یقین نگاہیں گاڑ گئی۔ زنیشا شاہ ارشمان شاہ نہیں، زنیشا ذرا خانزادہ ہو تم۔ وہ بولتی رگوں کے ساتھ دہاڑتے ہوئے ہارن پر ہاتھ رکھتے گاڑی ایک جھٹکے سے روک گیا۔ سامنے بیڑوں کا ریوڑ ایک کم عمر لڑکا چراتے آ رہا تھا۔ پوری سڑک پر بیڑیں ہی بیڑیں تھیں۔ سڑک نے کھٹاک سے اپنی سائیڈ کا شیشہ نیچے کیا، چہرہ باہر نکالتے ہی دہاڑا، ہٹو سامنے سے، ورنہ ان بیڑوں پر گاڑی چڑھا دوں گا۔ وہ لڑکا ذرا خانزادہ کے چلانے پر اسے گھورتے ہوئے بیڑوں کو لیے اس کی کار کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ ہم نہیں جائے گا، تم اپنا راستہ بدل لو، گاڑی چڑھا کر دکھاؤ، یہاں کا لوگ تمہیں نہیں چھوڑے گا۔ وہ کم عمر لڑکا بنا مرحوب ہوئے ڈٹائی سے بولا۔ ذرا خانزادہ نے لب بھینچتے ہوئے اپنی پسٹل ڈیش بورڈ سے اٹھاتے کھڑکی سے ہوائی فائرنگ کی۔ بیڑیں فائر کی آواز پر بکھری ہوئی ادھر ادھر کو بھاگ گئیں۔ لڑکا سہم کر پیچھے ہٹا مگر اب بھی زرک کو گھور رہا تھا۔ زرک، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ ان بے زبان جانوروں پر اپنا غصہ کیوں نکال رہے ہو؟ بد دعائیں ملیں گی تمہیں ان کی۔ زنیشا غصے سے ذرا خانزادہ کو گھورتے ہوئے چلائی،
وہ اس طرح گولی چلائے گا، وہ بے یقین تھی۔ آخر کو خون کس کا تھا؟ وہ زرا خانزادہ کو دکھ بھری نگاہوں سے دیکھتے قرب سے مسکرائی تھی۔ زرا خانزادہ اپنی پیشانی انگلی سے مسلتے اسٹیئرنگ پر پوری قوت سے مکہ مارتے ہوئے جھنجھلا کر رہ گیا۔ وہ اپنی حرکت پر خود کو بری طرح ملامت کر رہا تھا، مگر زنیشا پر پسٹل تنے دیکھ کر اس کے اعصاب باری ہوتے چٹک رہے تھے۔ پیچھے سے آتی زرا خانزادہ کے گارڈز کی گاڑی رکی تھی۔ وہ گاڑی سے اترتے ہوئے ان بیڑوں کو ہانکتے ہوئے سائڈ پر کرنے لگے۔ ریوڑوں کا یہ چھتا کافی بڑا تھا۔ وہ لڑکا سب کے ہاتھوں میں پسٹل دیکھتے تھوڑا سا گھبرا گیا تھا۔ وہ خود ہی اپنی بیڑوں کو ہانکنے لگا، مگر مڑ مڑ کر مسلسل وہ زرا خانزادہ کو گور رہا تھا۔ سڑک خالی ہونے پر زرا خانزادہ نے گاڑی سٹارٹ کی۔ اس کی گاڑی ایک بار پھر سے اونچی نیچی سڑکوں پر دوڑنے لگی تھی۔ رات کی سیاہی ہر طرف پھیلتی جا رہی تھی۔ زنیشا سیٹ سے ٹیک لگائے خاموشی سے بیٹھی تھی۔ شول اب زرا خانزادہ کے خوف سے سر پر تھی۔ زرا خانزادہ یکدم گاڑی ایک سائڈ پر جھٹکے سے روک گیا۔ زنیشا کو بری طرح جھٹکا لگا تھا۔ اس سے پہلے اس کا سر ڈیش بورڈ سے ٹکراتا وہ اپنا مضبوط ہاتھ ڈیش بورڈ پر رکھ گیا تھا، مگر زنیشا کا سر اس کے ہاتھ سے ٹکراتے جنا اٹھا تھا۔ وہ اسے سیٹ پر پٹختا سیٹ نیچے کرتے اس پر جھکا۔ زنیشا نے بے یقینی سے اس کی نیلی آنکھوں میں جھانکا، جو سرخی کی شدت سے لال ہو رہی تھی۔ گاڑی کی ہیڈ لائٹس کی روشنی میں زرا خانزادہ کے سلگتے ہوئے نقوش دیکھ رہی تھی۔ وہ اسے خون اتری نگاہوں سے دیکھتے اس پر جھکا ہوا تھا۔ یکدم وہ اس کے بالوں کو گدی سے بے دردی سے جکڑ گیا۔ زنیشا کی آنکھیں تحیر سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ تم زنیشا ارشمان شاہ ہو تو میں کون ہوں؟ وہ اس پر جھکے ہراتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ کیا کہہ رہے ہو زرک؟ دور رہو مجھ سے۔ زنیشا اپنے بالوں کو چھڑواتے ہوئے سٹ پٹائی تھی۔ بتاؤ میرا نام کیا ہے؟ زرا خانزادہ اس کے بالوں پر گرفت سخت کرتے ہرایا۔ زرا خانزادہ۔ زنیشا نے اس کی آنکھوں کی سرخی کو دیکھتے آہستگی سے پوچھا۔ اس کے نقوش میں سرخی دیکھتے وہ خود پر قابو پا گئی تھی۔ پورا نام بتاؤ۔ زرا خانزادہ کی غراہٹ میں اضافہ ہوا تھا۔ زرک تبریز خان۔ زنیشا کے لب جنبش میں ڈلے۔ بہت مشکل سے اس نے تبریز خان کے نام پر اپنے چہرے کے تاثرات پر قابو پایا تھا۔ زرا خانزادہ کی پرتپش سانسوں کی آمد و رفت پر اس کی سانسیں گھٹ رہی تھی۔ اسے اتنے غصے میں دیکھ کر اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ ہو رہی تھی۔ وہ اس کی سیٹ پیچھے کی طرف جھکائے تقریباً اپنا بھاری بھرکم وجود کا تمام وزن اس پر ڈالے ہوئے تھا۔ رہی سے ہی کسر پوری اس کی سرخ آنکھوں نے کر دی تھی۔ میں تمہارا کون ہوں؟ زرا خانزادہ نے سرد لہجے میں استفار کرتے اس کے بال چھوڑتے اس کا جبڑا نرمی سے دبوچا۔ زنیشا کی رکی سانسیں بحال ہوئی تھیں۔ وہ اسے تکلیف نہیں پہنچا سکتا، وہ جانتی تھی۔ زنی جان بتاؤ میں کون ہوں تمہارا؟ تمہارا غلام یا کتا؟ کیا کہہ رہے ہو زرک؟ زنیشا شاہ نے ڈبڈبائے لہجے میں پوچھا۔ زینی جان ٹیل می واٹ آئی ایم ٹو یو، یور سلیو اور یور ڈاگ۔ اب کی بار وہ اس کی سیٹ کی طرف میں زور سے مکہ مارتے ہوئے چلایا۔ وہ مقابل کے چیخنے اور مکہ مارنے پر لرز اٹھی تھی۔ بھیگی آنکھوں میں بے یقینی ہی بے یقینی تھی۔ ایسے مت دیکھو میری طرف، بتاؤ مجھے یہاں کیا کرنے آئی تھی؟ کس کی اجازت سے آئی؟ کافی میں کیا ڈال کر دیا تھا مجھے کہ نیند ابھی تک میرے دماغ کو جگڑا ہوا ہے؟ بتاؤ بغیر کسی شال کے تم حویلی سے نکلی کیوں؟ وہ ایک ایک لفظ چباتے اس پر پرتپش سانسیں چھوڑتا سوال کر رہا تھا۔ میں نے شال لی ہوئی تھی، دیکھو میری طرف، کب ہوں میں بغیر شال کے؟ زنیشا نے اس کی نیلی آنکھوں میں دیکھتے پر اعتمادی سے کہا۔ لالا نے دیکھا تمہیں بغیر چادر کے زنیشا؟ زرا خانزادہ نے خطا الامکان اپنے لہجے کی سختی پر قابو پایا تھا۔ تمہارے لالا جھوٹ بول رہے ہیں، اس کی اپنی بیوی سر سے چادر میں لپٹی ہوتی ہے۔ تمہارے لالا چاہتے ہیں ہر عورت ویسا ہی ٹینٹ خود پر لپیٹ لے۔ سمجھاؤ اپنے لالا کو، میں اس کی وومن نہیں، تمہاری وومن ہوں۔ مجھ پر آئندہ نظر نہ رکھے ورنہ میں اس کا منہ توڑ دوں گی۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ، ورنہ تمہاری زبان کھینچ لوں گا۔ زرک پوری قوت سے حلق کے بل دہاڑا۔ اس کی دہاڑ پر گاڑی تک لرز اٹھی تھی۔ زنیشا اس کی دہاڑ پر اپنی کپ کپاہٹ پر قابو پائے اسے نم نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ لسن زنیشا، وہ میرے لالا ہیں۔ آئندہ کچھ بھی کہنا مگر میرے گھر والوں کے متعلق کچھ مت کہنا، اور لالا کے متعلق تو ایک لفظ نہیں۔ وہ اپنی مشتعل سانسوں پر قابو پاتے زنیشا کی نم نگاہوں میں دیکھتے، آہستگی مگر برفیلے لہجے میں بولتے۔ زنیشا کے باری ہوتے اعصاب مزید باری کر چکا تھا۔ یعنی میں جھوٹ بول رہی ہوں؟ تمہیں لگتا ہے میں چادر میں نہیں تھی؟ دیکھو ہے نا میرے سر پر چادر۔ زنیشا نے بھیگی لہجے میں اس کی آنکھوں میں دیکھتے اسے یقین دلانے کی کوشش کی۔ زینی تمہیں کبھی جھوٹا نہیں کہوں گا، مگر بات میری ذات پر ہونی چاہیے۔
میں حقیقت کو بھی جھٹلا دوں، مگر اگر بات میری فیملی اور تم پر آئے گی تو میں اپنی فیملی پر یقین کروں گا۔ لالا سخت ہیں مگر جھوٹ نہیں بولتے۔ انہیں جھوٹ منافقت سے سخت نفرت ہے۔ اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ تم بغیر چادر کی تھی تو مطلب تم تھی۔ وہ نرمی سے بولتے، نرمی سے اس کی تھوڑی 2 انگلیوں میں جکڑ گیا۔ اس کے لہجے کی نرمی کے پیچھے چھپے سرد پن کے محسوس کر سکتی تھی۔ یہ اوقات ہے تمہاری زندگی میں میری؟ زنیشا سوال کرتے زخمی سے مسکرائی۔ تمہیں تمہاری اوقات بتانے کے لیے میں اپنی فیملی کی برائی نہیں کر سکتا۔ اگر میری فیملی تمہاری برائی میرے سامنے کرے گی تو یقین مانو میں اس سے بھی زیادہ سخت لہجے میں انہیں جواب دوں گا۔ میں کسی کی بھی ویلیو بتانے کے لیے اس کے سامنے دوسرے کی برائی نہیں کر سکتا۔ وہ سپاٹ لہجے میں بولا، تم ٹپیکل کنزرویٹو پہاڑی مرد ہو۔ تم وقت پڑنے پر صرف اپنی بیوی کو غلط کہہ سکتے ہو۔ بیوی گاڑی لے کر نکل جائے اس کا پیچھا کرنے آ سکتے ہو، جبکہ تم اچھی طرح جانتے ہو مجھے آزاد زندگی گزارنے کی عادت ہے۔ وہ زہرہند لہجے میں بولتے اسے خود سے دور دھکیلنے کی صحیح کرنے لگی۔ ہوں میں ٹپیکل کنزرویٹو مرد جو اپنی بیوی کے پیچھے اس لیے آیا کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا اسے کسی قسم کا مسئلہ ہو۔ ہوں کنزرویٹو مرد جو اپنی بیوی پر پسٹل تانے دیکھ کر ابھی تک اندر سے جل رہا ہے۔ ہوں میں ٹپیکل پہاڑی مرد جو اپنی بیوی کو بے پردہ نہیں دیکھ سکتا کیونکہ وہ سمجھتا ہے اس کی بیوی کی خوبصورتی پر صرف اس کا حق ہے۔ وہ دوسرے مردوں کو اپنی بیوی کی خوبصورتی کو آنکھیں سینکنے نہیں دیکھ سکتا۔ وہ اس کے مزید قریب ہوتے ایک ایک لفظ چبا گیا۔ زنیشا گہرے سانس لیتے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کی باپ جیسی سانسیں اس کے نقوش کو جھلسا رہی تھی۔ تم آزاد زندگی گزارتی آئی ہو میں جانتا ہوں، مگر تم بھی مجھے جان گئی تھی۔ میں ایک پہاڑی مرد ہوں جو اپنی عورت کو آزادی ایک حد تک دیتا ہے۔ پھر بھی آزاد رہنے کا اتنا شوق تھا تو کیلیفورنیا میں رہتی، یہاں آنے کی ضد کیوں کی؟ اب یہاں آ گئی ہو تو یہاں میری اجازت کے بغیر تم حویلی سے نکل نہیں سکتی۔ اینڈ دیٹس اٹ۔ وہ سرد سپاٹ لہجے میں حکم صادر کرتے اس کے اوپر سے اٹھنے لگا۔ زنیشا غصے سے اس کی جیکٹ کو کالروں سے تھام گئی۔ کیا مطلب مجھے تمہاری اجازت کی ضرورت ہے؟ میں زنیشا شاہ ہوں، مجھے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں پڑتی۔ یہ ٹاکسیسٹی میں برداشت نہیں کروں گی۔ جس رشتے کے لیے تم نے اپنا سب کچھ داؤ پر لگایا یوں چٹکیوں میں ختم کر دوں گی، سمجھے تم؟ زنیشا شاہ زرا خان زادہ کی آنکھوں کے سامنے چٹکیاں بجاتے ہو رہی تھی۔ ختم کرنا ہے تم نے یہ رشتہ تو میں ختم کر دیتا ہوں۔ چٹکیاں بھی نہیں مارنی پڑیں گی، صرف 3 لفظ اور تم آزاد۔ زرا خان زادہ اس کی بات پر سلگتے ہوئے اس کا جبڑا اپنی آئینی گرفت میں بے رحمی سے دبوچ گیا۔ زنیشا شاہ کی آنکھیں خطرناک حد تک کھلتی شدت سے بھیگی تھی۔ چہرہ لمحوں میں آزاد ہوا تھا، بدن پر لرزہ طاری ہوا تھا۔ اسے لگا تھا زرا خان زادہ طلاق کی دھمکی پر اس کے قدموں میں بیٹھ جائے گا، مگر وہ تو خود ڈائریکٹلی طلاق کی بات کر رہا تھا۔ وہ بے یقین تھی، وہ تو صرف اسے ڈرانا چاہتی تھی۔ تب تم مجھے کیسے طلاق دینے کی بات بھی کر سکتے ہو؟ وہ ٹوٹ ٹوٹ کر لفظ ادا کرتے اس کے جیکٹ کے کالروں کو مٹھیوں میں سختی سے دبوچ گئی۔ آنکھوں سے لمحوں میں سیلابی ریلا بہا تھا۔ جیسے تم کر سکتی ہو ویسے ہی کر سکتا ہوں، مجھے انڈر ایسٹیمیٹ مت کیا کرو۔ تمہارے قدموں میں جھک کر گھنٹوں تمہارے پاؤں چوم سکتا ہوں۔ جہاں تم آ جاؤ میں کہیں نہیں رہتا، مگر اس میں میری محبت ہے زینی، میری مجبوری نہیں، یاد رکھنا تم۔ اس کا جبڑا چھوڑتے اس کے ہاتھ ایک جھٹکے سے اپنی جیکٹ کے کالروں سے چلواتے سیدھا ہوتے اپنے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگا۔ زنیشا کے رشتہ ختم کرنے والی بات پر اس کا دماغ معاف ہو چکا تھا۔ وہ اپنی سانسیں ختم کر سکتا تھا مگر اسے کبھی نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ اس کی بات پر اسے اپنا وجود لمحوں میں آتش فشاں کی طرح پڑتا محسوس ہوا تھا۔ وہ جبڑے بینچے خاموشی سے ونڈ اسکرین کے پار دیکھ رہا تھا۔ گاڑی کی گمبھیر خاموشی میں زنیشا کی دبی دبی سیسیاں گونج رہی تھیں۔ زرا خان زادہ اس کے ساتھ یہ سلوک کر سکتا ہے وہ بے یقین تھی، مگر اس کے چھوڑنے والی بات پر وہ جب تک اسے اپنے قدموں میں نہ جھکا لیتی اسے چین نہیں آنا تھا۔ اس کے طلاق دینے والی بات زنیشا شاہ کو اپنے سینے میں خنجر کی طرح پیوست ہوئی تھی۔ ذرا کو اس کی سیسیاں سنتے جبڑے بینچتے اسٹرنگ پر پوری قوت سے مکہ مار گیا۔ وہ اسے روتا ہوا برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اس کی صرف بیوی نہیں اس کی زندگی تھی۔ وہ اپنے لفظوں پر اب پچھتا رہا تھا۔ وہ اسٹیئرنگ کو دونوں ہاتھوں سے جکڑے خود پر قابو پانے لگا۔ جس طرح وہ تنہا بے پردہ حویلی سے نکلی، کم سے کم وہ آج اسے چپ نہیں کروانا چاہتا تھا، نہ اس کے آگے جھک سکتا تھا۔ وہ جتنا بھی اوپن مائنڈڈ ہو مگر زنیشا کو یہاں لا کر اس کی سوچ زنیشا کے حوالے سے پوزیسو ہوتی جا رہی تھی۔ وہ اسے پوری چادر میں لپٹے حویلی میں دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ اس طرح دناتی ہوئی کہیں بھی منہ اٹھا کر چلی جائے، یہ تو وہ کم از کم برداشت نہیں کر سکتا تھا۔
زنیشا نے روتے ہوئے گردن موڑے اسے دیکھا۔ اسے سپاٹ چہرے کے ساتھ بیٹھے دیکھ کر وہ لب بینچے گاڑی کا دروازہ کھولتے سرحد سے باہر نکل گئی تھی۔ زنیشا ذرا خانزادہ نے تحیر سے اسے دیکھا۔ اگلے لمحے وہ اپنے ہاتھ کا مکہ بنائے پوری قوت سے اپنی سائیڈ کے شیشے پر مار گیا۔ کیا غضب کی فطرت پائی ہے میری بیوی نے، معصومیت کے پردے میں فسادات چھپے رکھے ہیں۔ وہ ونڈ اسکرین سے اسے گاڑی کی ہیڈ لائٹس کی روشنی میں چلتا دیکھتے دانت پیستے بڑبڑایا۔ شال اچھی طرح وہ سر پر اوڑے ہوئے تھی، اس کے بال اس شال میں چھپے ہوئے تھے۔ ذرا خانزادہ نے سیٹ سے ٹیک ٹکائے آنکھیں مونتے گہرے سانس لیے۔ وہ اس کا صرف صبر آزماتی تھی۔ جس طرح چادر میں لپٹی تھی صاف مطلب تھا صرف اسے ستا رہی ہے، اس کا سکون برباد کر رہی ہے۔ اگر وہ زنیشا شاہ بن کر غصہ کرتی یہ چادر کبھی اس کے وجود پر نہ ہوتی۔ تو ذرا خانزادہ ہے مگر لگتا ہے جلد ہی زنیشا کے کیس میں بے بس خانزادہ کہلائے گا۔ وہ اپنی پیشانی انگلی سے مسلتے ہوئے گاڑی کا دروازہ کھولتے باہر نکلا۔ یا اللہ مجھے صبر عطا فرمائے، یہ پہاڑ گواہ بنیں گے آج میں کیسے اس عورت کے قدموں میں جھکوں گا۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے زنیشا شاہ کے پیچھے تیزی سے بڑھا۔ ایک دنیا میرے پیچھے بھاگتی ہے اور میں اس عورت کے پیچھے بھاگتا ہوں۔ وہ مسلسل بڑبڑاتے ہوئے زنیشا کے پیچھے بھاگ رہا تھا، جو تاریک سڑک پر کہاں سے کہاں پہنچ گئی تھی۔ پیچھے اس کے گارڈز کی گاڑی بھی کھڑی تھی، جن پہاڑوں کو اپنے قہر کا گواہ بنانا چاہتا تھا۔ تو ذرا خانزادہ، اب وہ تجھے اس عورت کے قدموں میں جھکتے ہوئے دیکھیں گے۔ وہ دانت پیستے ہوئے سڑک پر بھاگنے لگا۔ وہ کسی چھلاوے کی طرح کافی دور نکل گئی تھی۔ وہ بھاگتے ہوئے اس کے مقابل آتے اسے بازو سے جکڑے ایک جھٹکے سے اسے اپنے قریب کر گیا۔ زنیشا اس کے چوڑے سینے میں آن سمائی تھی۔ دونوں کی دھڑکنیں شدومت سے ایک دوسرے کے سینے میں بجنے لگی۔ وہ بے باکی سے اس کی نازکی کو اپنے سینے سے مسلنے لگا۔ زنیشا اس کی بے باکی سے بری شرارت پر سرخ قندھار ہوئی تھی۔ اس نے غصے سے اس کے سینے پر مکہ مارتے ہوئے اس سے دور ہونا چاہا۔ وہ اس کی کمر پر اپنے ہاتھ کا دباؤ بڑھاتے اسے اپنے مزید قریب کر گیا تھا۔ زنیشا اس کے چوڑے وجود میں قید ہوتے پھڑ پھڑا کر رہ گئی۔ وہ ذرا خانزادہ کے سینے پر دونوں ہاتھ جمائے اسے بھیگی شکوہ کناں نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ مقابل نے طلاق دینے والی بات کی، وہ اسے کبھی معاف نہیں کر سکتی تھی۔ وہ کیسے اسے چھوڑنے کی بات کر سکتا تھا؟ جان سے پیاری بیوی کو کون کافر چھوڑ سکتا ہے؟ جس عورت کے وجود سے اس غلام کی سانسیں جلتی ہوں، وہ کیسے دنیا کی سب سے خوبصورت عورت کو چھوڑ سکتا ہے؟ وہ اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھامے اس کی بھیگی نگاہوں کی شکوہ کناں تحریر پڑھتے جذب کے عالم میں بولا۔ کہا بھی کیوں؟ وہ اس کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑتے دہکتے لہجے میں ہو رہی۔ مقابل اس کا غرور تھا۔ وہ اس کی پناہوں میں اس کی محبت پر بے حد مغرور ہو گئی تھی۔ اس کے لیے معافی مانگ لوں گا رات کو تمہارے خوبصورت جسم کی روح پرور خوشبو سونگھتے ہوئے، میری جان۔ وہ باری گمبھیر لہجے میں بولتے ہوئے اس کی ناک کے ساتھ اپنی ناک انہیل کرتے باری آواز میں بولا۔ زنیشا شاہ کا دل اس کی بات پر شدت سے دھڑکا تھا۔ وہ آج رات اسے کیسے روکے گی آخر؟ وہ تو پھر بات وہیں لے آیا تھا جہاں صبح ختم ہوئی تھی۔ میں یہ سب کچھ ابھی نہیں چاہتی زرک، ویسے بھی جو سلوک تم نے میرے ساتھ آج کیا، میں ہمارے رشتے کو ٹائم دینا چاہتی ہوں۔ مجھے لگتا ہے ہم دونوں نے جلد بازی میں فیصلہ کیا ہے۔ وہ اٹک اٹک کر بولتے ذرا خانزادہ کی نیلی آنکھوں میں سرخی دیکھتے گہری کر چکی تھی۔ رمضان اسی لمحے زنیشا شاہ سے الگ ہوتا دہاڑا۔ زنیشا اس کی دہاڑ پر دک دک کرتے دل کے ساتھ نگاہیں جھکا گئی تھی۔ وہ اس بات پر ایک لمحے میں اپنا ضبط کھو دیتا تھا۔ رمضان جو گاڑی سے اترتے ہوئے زرق اور زنیشا کے فاصلے پر کھڑا تھا۔ زاویار خانزادہ کی سختی سے ہدایت تھی زرق زنیشا کو ایک لمحے کے لیے اکیلا نہ چھوڑا جائے۔ وہ بھاگتے ہوئے زرق خانزادہ کی طرف بڑھا۔ زرق خانزادہ ہاتھ کے اشارے سے اسے اپنی طرف بڑھنے سے روک گیا۔ تم لوگ جاؤ حویلی میں سب کو کہنا ہم لوگ فارم ہاؤس جا رہے ہیں، رات ادھر ہی رکیں گے۔ وہ زنیشا کو گھورتے سرد لہجے میں بولا۔ جی چھوٹے خان۔ رمضان تذبذب میں سر ہلاتے واپس چلا گیا۔ زنیشا اسے حیرانگی سے دیکھ رہی تھی۔ وہ فارم ہاؤس کیوں لے کر جا رہا تھا؟ یعنی اس کے دماغ کی سوئی وہیں اٹکی ہوئی تھی۔ اسے صرف اس سے اس کے جسم کی طلب تھی۔ ذرا خانزادہ زنیشا کی کلائی سے جکڑے تیز تیز قدموں سے اپنی گاڑی کی طرف بڑھتے گاڑی کا فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولتے اسے اندر دھکیل گیا۔ خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے گاڑی سٹارٹ کر گیا۔ گاڑی اب اونچی نیچی سڑکوں پر ہوٹی فارم ہاؤس کی طرف بڑھ رہی تھی۔ زنیشا سانس روکے بیٹھی تھی۔ ذرا خانزادہ کی گاڑی فارم ہاؤس کے بڑے سے گیٹ کے اندر داخل ہو رہی تھی۔ زنیشا کی آنکھوں میں خوف و ہراس پھیلا تھا۔ وہ سب کچھ کسی قیمت پر نہیں چاہتی تھی۔ وہ ذرا خانزادہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں استوار کرنا چاہتی تھی۔ وہ تو منزل تک پہنچنے کے لیے صرف ایک پیادہ تھا۔ تبریز خان کو برباد کرنے میں ذرا خانزادہ ایک سیڑھی تھا۔
تبریز خان کے ساتھ زرا خانزادہ کو بھی برباد کرنا اس کا مقصد تھا، چاہے اس میں اس کا دل بھی کچلا جائے، جس کی دھڑکنوں پر زرا خانزادہ کا نام گونجنے لگا تھا۔ جو اس نے سہن کیا تھا وہ کوئی نہیں سہن کر سکتا تھا۔ کوئی پانچ رشتے اپنی آنکھوں کے آگے جلتا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ کوئی 6 سال کی عمر میں یہ درندگی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ کوئی ساری رات اپنے وجود پر کیڑے مکوڑوں کو رینگتے محسوس کرتے زندہ نہیں رہ سکتا تھا۔ اسے زرا کے ہر رشتے کو بے بس دیکھنا تھا، پائی پائی کا محتاج، یہاں تک کہ سانسوں کے لیے ان سب کو تڑپتے ہوئے بھیک مانگتے دیکھنا تھا، تب جا کر اس کا بدلہ پورا ہوتا۔ وہ مجسم سی بیٹھی اپنے بڑے فارم ہاؤس کو دیکھ رہی تھی۔ گاڑی اندر آتے رک چکی تھی۔ چوکیدار گیٹ بند کر چکا تھا۔ میں نہیں اتروں گی، زنیشا شاہ نے زرا خانزادہ کو دیکھتے سپاٹ لہجے میں کہا۔ زرا خانزادہ خاموشی سے اپنی طرف کا دروازہ کھولتے ہوئے گاڑی سے اترا۔ زنیشا شاہ اسی لمحے گاڑی کو اندر سے لاک کر گئی تھی۔ زرا خانزادہ یہ دیکھتے لب بینچ گیا۔ آخر یہ عورت چاہتی کیا تھی؟ مگر خانزادہ تھا، اس کا غصہ آسمانوں کو چھونے لگا۔ وہ اپنا ضبط کھونے لگا تھا۔ چابی گاڑی کے اندر تھی، وہ بچوں کی طرح گاڑی لاک کر کے بیٹھ گئی تھی۔ زرا خانزادہ خاموشی سے اپنی طرف کا دروازہ کھولتے ہوئے گاڑی سے اترا۔ وہ اسے یہاں اس لیے لایا تھا تاکہ دوسرے کمرے میں رات گزار سکے۔ حویلی میں وہ اس کے ساتھ ایک کمرے میں نہیں رہ سکتا تھا۔ وہ عورت تھی جس کی عقل گھٹنوں میں تھی۔ وہ اس کی فیلنگ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ وہ کیسا محسوس کر رہا تھا؟ حق حلال کی عورت جسے وہ عشق کرتا تھا، وہ اس کے پاس نہ ہوتے ہوئے بھی اس کے حواسوں پر سوار ہوتی تھی، تو وہ اس کے پاس ہو تو کیسے اس سے دور رہ سکتا تھا؟ اگر زبردستی کرتا تو وہ میریٹل ریپ جیسا لفظ لے آتی۔ اپنی موڑ پڑھی لکھی بیوی سے اسے اب اسی لفظ کی امید تھی۔ زنیشا دروازہ کھولو۔ زرا خانزادہ نے غصے سے گاڑی کے دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی۔ زنیشا رکھائی سے چہرہ دوسری طرف کر گئی تھی۔ زرا خانزادہ نے خود پر ضبط کرتے اپنے ہاتھ کا موقع بنائے پوری قوت سے اس کے سائڈ والے شیشے پر مارا۔ یہ ایک غیر ارادی ری ایکشن تھا۔ اس کی رگوں میں دوڑتا خون یکدم بڑکنے لگا تھا۔ مزید زنیشا کا پاگل پن وہ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ زنیشا ہڑبڑاتے ہوئے دوسری طرف کھسکی تھی۔ وہ پوری قوت سے اس کے سائڈ کے شیشے پر مکے مار رہا تھا۔ زنیشا اس کی طرف خوفزدہ نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ زرا خانزادہ اتنا جنونی ہوگا اسے اندازہ نہ تھا۔ وہ اتنا بھی کام اور سیدھا نہیں تھا جتنا وہ سمجھتی تھی۔ زرا کے ہاتھ سے خون بہنا شروع ہو گیا تھا، مگر وہ پھر بھی جھکتے ہوئے شیشے پر مکے مار رہا تھا۔ زنیشا بے حس بنی اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ دیکھنا چاہتی تھی وہ اسے باہر نکالنے کے لیے کیا کر سکتا تھا۔ اس کی فولادی ضربیں یہ شیشہ توڑ سکتی ہیں کہ نہیں؟ وہ شیشے پر ضربیں مارتا ہوا سیدھا ہوا۔ اب وہ کھڑے ہوتے گہرے سانس لے رہا تھا۔ شیشہ نہیں ٹوٹا تھا۔ زنیشا استہزائیہ مسکراتے ہوئے سیدھی ہوئی، مگر اگلے لمحے شیشے پر پڑنے والی ضرب وہ اپنے کانوں میں ہاتھ رکھتے چیخ پڑی تھی۔ زرا خانزادہ نے پھر سے جھکتے ہوئے چیختے ہوئے پوری قوت سے شیشے پر ضرب لگائی۔ شیشہ تڑک اٹھا تھا، کچھ ٹکڑے اندر کی طرف گرے تھے۔ زنیشا سہمتے ہوئے دوسری طرف مزید کھسک گئی۔ زرا خانزادہ کا ہاتھ لہو لہان ہو چکا تھا۔ زنیشا اب فک رنگت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ ٹوٹے شیشے سے ہاتھ اندر کی طرف ڈالتے، دروازے کا لوک کھولتے، اسے کلائی سے کھینچتا، ایک جھٹکے سے باہر نکال گیا۔ زنیشا شاہ بدحواس ہوتے اسے دیکھ رہی تھی۔ ذرا خاموشی سے اس کی کلائی جکڑے فارم ہاؤس کے داخلی دروازے سے اندر انٹر ہوتے، اس کی کلائی جکڑے تیز تیز قدموں سے سیڑھیاں چڑھ رہا تھا۔ وہ اس کے ساتھ گھسٹتے ہوئے سیڑھیاں چڑھ رہی تھی۔ وہ اوپر آتے ایک کمرے میں داخل ہوتے زنیشا کو بیڈ پر پٹک گیا۔ وہ اوندے منہ بیڈ پر جا گری تھی، شال اس کے وجود سے اتر چکی تھی۔ زنیشا نے سیدھے ہوتے اسے بے یقین نگاہوں سے دیکھا۔ وہ اپنے ہر ایکٹ سے حیران کر رہا تھا۔ وہ کیا اس کے ساتھ زبردستی کرنے لگا تھا؟ تم میرے ساتھ زبردستی کرو گے زرک؟ میریٹل ریپ کرو گے؟ وہ سیدھے ہوتے چیخی تھی۔ یہی ایک بات کی امید تھی جو تم کر چکی ہو۔ وہ زنیشا شاہ کی طرف بڑھتے ایک گھٹنا بیڈ پر رکھے اس پر جھکا۔ زنیشا پیچھے کو ہوتے تکیے پر گر چکی تھی۔ وہ اس پر مکمل حاوی ہوا۔ میں اپنے جسم کے جائز تقاضوں سے مر بھی رہا ہوں، پھر بھی تمہارے ساتھ زبردستی نہیں کروں گا، کبھی نہیں، وہ اٹل لہجے میں کہتے سر نفی میں ہلا گیا۔ زنیشا گہرے سانس لیتے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ اس پر مکمل سایہ فگن تھا۔ مقابل کی باپ چھوڑتی سانسوں سے اس کی سانسوں کی آمد و رفت رکنے لگی تھی۔ اس کے دہکتے جسم کی چنگاریوں اور جسم میں چلتی تبدیلیوں پر زنیشا شاہ کی شرابی نشیلی آنکھوں میں خوف پھیلا تھا۔ جو وہ لبوں سے کہہ رہا تھا، اس کی آنکھوں کی سرخی اور اس کا دہکتا جسم اس کے لفظوں کا ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ وہ بے بس ہو رہا تھا۔ تمہیں سمجھ کیوں نہیں آ رہا زینی؟ تم چھوٹی بچی نہیں ہو جو تم میرے احساسات سمجھ نہ سکو۔ زینی سمجھو، تمہارے اور میرے جذبات میں فرق ہے۔ تم رہ سکتی ہو، مگر میں نہیں رہ سکتا۔
مرد کے اندر عورت کی قربت کی خواہش زیادہ ہونا فطری عمل ہے۔ تم میرے لیے میری جائز نیڈز کو گناہ کیوں بنا رہی ہو؟ ذرا خانزادہ نے بے بسی سے سوال کیا۔ زنیشا کے جسم کے ساتھ ٹچ ہونے کی دیر تھی، اس کے بدن کی گلاب خوشبو کے باری ہوتے اعصاب مزید باری کر چکی تھی۔ زنیشا بمشکل سانس لیتے ذرا خانزادہ کی نیلی آنکھوں میں امٹتی اپنی طلب دیکھ رہی تھی، جو سرخی کی صورت میں بڑھتی جا رہی تھی۔ ذرا خانزادہ اس کی پنڈلی پر اپنے پاؤں کا انگوٹھا پھیرتے ہوئے اس کی نازکی کے ساتھ اپنا سینہ مسلنے لگا۔ تم مجھے روک نہیں سکتی زینی، اگر میں تم سے زبردستی بھی کروں تم میری ہو چکی ہو۔ اب میرا عشق، میری محبت کہتی ہے تمہیں مکمل اپنا بناؤں۔ وہ خمار بری نگاہوں سے زنیشا شاہ کو دیکھتے اس کی شہرک پر جھکتے دانت کاٹ گیا۔ زنیشا شاہ نے اسے خود سے دور کرنا چاہا۔ وہ اس کی کلائیاں اپنی آئینی گرفت میں جکڑے اس کے فراق کے اوپر سے ہی اس کی دھڑکنوں سے شدت سے لپٹا۔ آہ! زنیشا اس کے دانتوں کی چبھن سے سسک اٹھی تھی۔ وہ دہکتی سانسیں اس کی گہرائیوں پر چھوڑتے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے اپنی سینے میں شدت سے لپٹا گیا۔ دونوں کی بے ترتیب دھڑکنیں ایک دوسرے کے سینے میں بج رہی تھی۔ وہ اس کے کان کی لوح کو اپنے لبوں سے بے رحمی سے کاٹ گیا۔ اسے مت مارو، ہمارا بیوی ماں بننے والا ہے۔ کبیر خان کی التجائیہ فریاد سماعتوں کو چیر گئی تھی۔ وہ لب دانتوں تلے دبائے سسکی لے گئی۔ کیوں نہیں سمجھتی زینی جان، اس رشتے کی خوبصورتی دو جسموں کی طلب مٹانا ہے۔ یہ سب نہیں کرنے دو گی تو یہ رشتہ بدصورتی میں بدل جائے گا۔ وہ اس کے کان کی لوح کو چومتے باری آواز میں التجائیہ سرگوشیاں کرنے لگا۔ زنیشا کے عارض بھیگ رہے تھے۔ زنیشا کو اپنی سماعتوں میں اس حیوان کا حیوانی قہقہ سنائی دیا تھا۔ زنیشا کی آنکھوں کے گوشوں سے آنسو ٹپکتے تکیے کو بھگونے لگے۔ وہ اس کی گردن کو شدت سے چومتے اپنے ایک ہاتھ سے اس کی گہرائیوں کو شدت سے چھوتے اسے بے بس کر رہا تھا۔ وہ مقابل کی سحر انگیز پرسنالٹی اس کی مردانہ خوشبو کے آگے ہار رہی تھی۔ وہ اپنے محرم کی قربت کے لیے ہمکنے لگی تھی۔ وہ اتنی محبت، اتنی عاجزی سے چھو رہا تھا، اس کا دل ماتم کدہ ہونے لگا تھا مقابل کی اتنی عاجزی پر۔ وہ اس کے بازوؤں کو نرمی سے دباتے ہوئے اس کی دودیا گردن پر جگہ جگہ اپنی محبت کی مہریں لگاتے سرگوشیوں میں اس کی قربت کی بھیک مانگ رہا تھا۔ پاس آنے دو زینی جان، تم میری زندگی ہو، مجھے تمہاری قربت کی طلب ہے۔ تمہارے پاس نہیں آؤں گا تو کہاں جاؤں گا؟ وہ اس کے کان کو چومتے پھر سے التجائیہ سرگوشیاں کر گیا۔ جانتی ہو زینی جان، مجھے تم پر کتنا غصہ تھا، مگر تمہاری قربت میرا غصہ ختم کر چکی ہے۔ تمہاری قربت، تمہاری خوشبو میری کمزوری ہے۔ میں تمہارا غلام بن کر رہوں گا، جو کہو گی کروں گا، مگر مجھے خود سے دور مت کیا کرو۔ وہ بہکے بہکے خمار آلود لہجے میں کہتے اس کی فراق کی زپ نیچے کرتے زنیشا شاہ کے انابی نرم پنکھڑیوں کو اپنے لبوں میں پیوست کرتے زنیشا کی سانسوں کا جام اپنے حلق میں اتارنے لگا۔ زنیشا کا کپکپاتا ہاتھ اس کے بالوں میں آن ٹھہرا تھا۔ ذرا خانزادہ اس کی آمادگی محسوس کرتے اس کے لبوں کو شدت سے چومنے لگا۔ زنیشا اس کی شدت بھری کس میں ساتھ دینے لگی۔ وہ بے خود ہوتے رخ پلٹے اسے اپنے سینے پر کر گیا۔ زنیشا اس کے سینے پر موجود اسے سرخ ہوتے بہکی بہکی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ ہے زینی ڈارلنگ، ویسے ہی کس کرو جو سڑک پر کی تھی۔ وہ بے ترتیب سانسوں سے بولتے زنیشا کے بالوں کو جکڑے اس کا چہرہ اپنے مقابل کر گیا۔ زنیشا شرمیلی مسکراہٹ کے ساتھ اس کے لبوں پر جھکتے اس کے نچلے لب پر شدت سے دانت گاڑ گئی۔ ذرا خانزادہ نے دانت پر دانت جمائے اس کی جنون خیزی برداشت کی تھی۔ ایسے کرتے ہیں رومانس مسٹر ذرا خانزادہ؟ زنیشا نے اسے کالروں سے جکڑے اپنی طرف کھینچا۔ زرق کے نچلے ہونٹ پر اس کی شدت کا چھوٹا سا کٹ تھا۔ یو مین میری بیوٹیفل وائف کو وائلڈ رومانس پسند ہے؟ ذرا خانزادہ کی سانسیں بے ترتیب ہوئی تھیں۔ اس کے ضبط کا پیمانہ لبریز ہوا تھا۔ وہ اسے بازوؤں سے جکڑے بیڈ پر پٹکتے اس پر حاوی ہوا۔ ناؤ مائی ٹرن، تم مجھے برداشت نہیں کر سکو گی، بہت ٹف ٹائم دوں گا۔ وہ بے ترتیب سانسوں سے بولتے اوپر کو ہوتے اپنی جیکٹ اتارتے دور اچھال گیا۔ زنیشا گلاب گالوں کے ساتھ اسے دیکھتی آنکھیں موند گئی تھی۔ زرق کی قربت میں وہ سرخ قندھار ہو چکی تھی، سانسیں بے ہنگم ہوئی تھی۔ صرف آج نہیں زینی جان، روز تمہاری جان نہ نکالی تو میرا نام زرق تبریز خان نہیں۔ وہ پھولتی سانسوں کے ساتھ بولتا اس پر جھکا۔ تبریز خان کے نام پر اس کی سماعتوں میں وہ آخری گولی سنائی دی جو اس کی مورے کے پیٹ پر ماری گئی تھی۔ وہ اپنی سرخ ہوتی آنکھیں ایک جھٹکے سے کھول گئی۔ وہ اس کی گردن کو دیوانگی کے عالم میں چومتے اس کی فراق کی زپ نیچے کھسکائے اس کے برہنہ کندھوں کو چومنے لگا۔ زنیشا شاہ کا پورا وجود بری طرح کانپنے لگا تھا۔ وہ ذرا خانزادہ کو دونوں ہاتھوں سے خود سے دور دھکیل گئی۔ تمہیں سمجھ نہیں آتا، مجھے ابھی یہ سب نہیں کرنا، وہ روتے ہوئے ہذیانی چیخی۔
ذرا خانزادہ اسے دور ہوتے اسے بے ترتیب سانسوں اور سرخ آنکھوں سے دیکھنے لگا۔ وہ بے رخی سے اپنی نگاہوں کا رخ پھیر گئی تھی۔ وہ کچھ پل اسے دیکھتا رہا، پھر جبڑے بینچے بیڈ سے اٹھتے دروازے کی طرف بڑھا۔ زنیشا شاہ اوندے منہ ہوتے پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ اس کے رونے پر ذرا خانزادہ کے باری قدم رکے تھے۔ جی تو کر رہا ہے تمہارے ساتھ زبردستی کرتے تمہیں سچ میں اس رشتے کا مطلب سمجھاؤں، مگر مجھے میرا عشق ایسا کرنے سے روکتا ہے۔ اگر تمہیں مجھ سے یہ تعلق نہیں استوار کرنا، آئندہ مجھ پر کسی قسم کا حق نہ جتانا۔ میں کچھ بھی کروں تو مجھ سے جواب طلبی نہیں کرو گی۔ وہ پلٹتے ہوئے اس کے فراق کی کھلی زپ سے اس کی برہنہ کمر کو چبھتی نگاہوں سے دیکھتے کاٹدار لہجے میں بولا، کیا مطلب؟ زنیشا اس کی بات پر اسی لمحے بیڈ سے اٹھتے اس کے مقابل آئی۔ وہ کیا کرنا چاہتا تھا وہ کسی صورت اسے غلط کام کرنے نہیں دے سکتی تھی۔ وہ اس کے ہوتے کسی دوسرے عورت کے قریب تو نہیں جا سکتا تھا۔ وہ جتنی اپنے بدلے کو لے کر جنونی تھی اتنی ہی اسے لے کر پوزیسو تھی، جس پر اس کا اختیار نہ تھا۔ وہ اس کی بھیگی متورم آنکھیں دیکھتے مٹھی دبوچ گیا تھا۔ وہ کیا چاہتی تھی وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ وہ سرخ آنکھوں سے اسے دیکھتے بکھرے بالوں کے ساتھ لرزتی کھڑی تھی۔ مطلب یہ کہ تمہیں کسی اچھے سائیکٹرسٹ کو دکھانا چاہیے۔ مجھے لگتا ہے تمہیں اس وقت اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ وہ سرد لہجے میں بولتے دروازہ تہاڑ سے بند کرتے چلا گیا تھا۔ زنیشا شاہ گہرے سانس لیتی اپنی گردن کو جکڑ گئی۔ اسے پھر سے استھما کا اٹیک ہوا تھا۔ وہ کمرے سے نکلتے بھاگتے ہوئے تیز تیز سیڑھیاں اتری۔ ظرف نیچے کہیں نہیں تھا۔ وہ گردن پر ہاتھ رکھتے بھاگتے ہوئے داخلی دروازہ عبور کرتے کار پوش تک آئی۔ گاڑی کا دروازہ کھولتے اس نے اپنا بیگ نکالتے انہیلر نکالتے اپنی سانسیں انہیل کرنے لگی۔ اوپر والے دوسرے کمرے کے ٹیرس پر کھڑے ذرا خانزادہ زنیشا شاہ کی پشت دیکھتے ریلنگ کو مضبوطی سے تھام گیا۔ وہ نیچے کیا کرنے آئی تھی؟ ایسا بھی کیا تھا گاڑی میں جو وہ لینے آئی تھی؟ فون تو اس کا حویلی رہ گیا تھا۔ ذرا خانزادہ اس کی فراق کی زپ کھلی دیکھ کر بمشکل اپنے کھولتے خون پر قابو پا رہا تھا۔ وہ ایسے ہی نیچے آ گئی تھی۔ بسد شکر اس وقت فارم ہاؤس پر ایک ہی ملازم تھا جو گیٹ پر تعینات تھا۔ زنیشا اپنی سانسیں انہیل کرتے انہیلر مٹھی میں دبوچ گئی۔ وہ سیدھے ہوتے گاڑی کے ساتھ ٹیک لگائے گہرے گہرے سانس لے رہی تھی۔ ذرا خانزادہ کی گہری نگاہیں اس کی دبوچی مٹھی پر تھیں۔ یکدم وہ مٹھی کھولتے پھر سے اس کی انہیلر سے اپنی سانسیں انہیل کرنے لگی۔ انہیلر۔ ذرا خانزادہ کے لبوں نے جنبش کی۔ اس کے قدم لڑکھڑائے تھے۔ زنیشا کو استھما کی بیماری تھی وہ شاکڈ ہوا تھا۔ وہ انہیلر بیگ میں ڈالے اپنے بہتے آنسو ہتھیلیوں سے رگڑتے داخلی دروازے کی طرف تیزی سے بڑھ گئی تھی۔ ذرا خانزادہ اپنے منہ پر ہاتھ پھیرتے پریشان سا کھڑا تھا۔ یعنی زنیشا کو استھما کے اٹیک آتے ہیں، مگر اس نے یہ سب کچھ اس سے کیوں چھپایا؟ وہ اضطرابی انداز میں ٹیرس پر ٹہل رہا تھا۔ ذرا خانزادہ اپنے ٹراؤزر کی پاکٹ سے سگریٹ لائٹر نکالتے اسے سلگائے لبوں سے لگا گیا۔ یہ سگریٹ لائٹر اسے کمرے کے سائڈ ٹیبل کے ڈرور سے ملا تھا جو زاویار خانزادہ کا تھا۔ وہ سگریٹ کے گہرے کش لیتے زنیشا کے متعلق سوچنے لگا۔ وہ آخر کیا چاہتی تھی، یا اس کی شخصیت کا کون سا پہلو، کون سا راز تھا جو وہ نہیں جانتا تھا؟ وہ اس سے کیا چھپا رہی تھی آخر؟ وہ اضطرابی سوچتے گہرے کش لیتے اپنی کھولن اضطراب پر قابو پانے لگا۔ کیا وہ اپنی بیماری پر شرمندہ تھی؟ وہ اپنی ہی سوچ کو جھٹلا گیا تھا۔ یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا جو کوئی بھی شرمندہ ہوتا۔ یہ تو ایک قسم کی الرجی تھی جو اکثر لوگوں کو ہوتی ہے۔ زنیشا جیسی کانفیڈنٹ لڑکی اس بات کو لے کر پر شرمندہ یا انسیکیور نہیں ہو سکتی تھی۔ وہ اپنی سوچوں کی نفی کرتے ریلنگ کو مضبوطی سے تھام گیا۔ رگوں میں دوڑتا خون بری طرح کھول رہا تھا۔ زنیشا کے بغیر رات گزارنے پر اس کے حواس اس وقت قابو میں نہ تھے۔ اسے لگ رہا تھا وہ جلد پاگل ہو جائے گا۔ وہ اپنے مائنڈ کو یہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار نہ کرتا تو اسے اس بے چینی تکلیف سے نہ گزرنا پڑتا۔ ہر بار منزل کے قریب آ کر دور جانا اسے ذہنی اذیت سے دوچار کر دیتا تھا۔ وہ کیا کرے آخر؟ اپنی طلب کیسے مٹائے؟ کیا کرے؟ کیا خود کو کاٹ کر پھینک دے؟ وہ جھنجھلاتے ہوئے مکہ ریلنگ پر مار گیا۔ وہ اپنی جھنجھلاہٹ پر قابو پاتے کمرے کی طرف بڑھتے واش روم کی طرف بڑھا۔ سلگتے دہکتے جذبے اب شاور کے نیچے کھڑے ہوتے ہی بجھنے تھے۔ کر لے قبول خدایا میرے سجدے، اب تو نصیب میں میرے اسے لکھ دے۔ تو پھر نہ سویا ہوگا شاہد پھر رویا ہوگا، آنسو میری پلکوں پہ یوں ہی تو نہ آیا ہوگا، دے نہ مجھ کو آوازیں یا پھر میری فریادیں۔ اندھیری برفیلی رات میں بارش زوروں سے برس رہی تھی۔ اس کی گاڑی حیدر خان کی حویلی کی پچھلی طرف کھڑی تھی۔ پیچھے گھنا جنگل اور پہاڑ تھا، آگے حویلی کی اونچی دیواریں۔ اس وقت بلو جینس اور سیاہ بٹنوں والی شرٹ میں ملبوس تھا، آستینیں کونیوں تک چڑھی تھیں۔ سیٹ پر سر ٹکائے اپنی ہی سانسوں کی تپش میں جھلس رہا تھا۔ سبز آنکھوں کی گہرائی میں نیلی وینس ابھر آئی تھی۔
جیسے وہ درد کو بہا لے جانے کی ناکام کوشش میں مسلسل تڑپ رہی ہوں۔ ہیٹر فل اسپیڈ پر چل رہا تھا۔ گاڑی کے اندر کی گرمی اس کے دل کے آتش کدے سے کم نہ تھی۔ پسینے میں بھیگی پیشانی پر بکھرے سیاہ بال اس کی بے ترتیب سوچوں کا عکس تھے۔ وہ سیٹ پر سر ٹکائے بے چینی اضطراب سے اسٹیئرنگ کو دونوں ہاتھ سے جکڑے ہوئے تھا۔ اس کی کلائی پر رولیکس کی جدید گھڑی بندی تھی جو اس کی شخصیت کا خاصہ تھی۔ اس کے سیاہ سلکی بال پیشانی پر بکھرے تھے جو ہمیشہ کی طرح پسینے سے بھیگے تھے۔ گاڑی میں ہیٹر فل اسپیڈ سے چل رہا تھا۔ گاڑی اچھی خاصی ہیٹ شدہ تھی۔ اب تو گاڑی کے اندر سانسیں دہکتے اکھڑ رہی تھیں۔ وہ لب بینچے پسینے میں نہلاتے خود کو اذیت دے رہا تھا۔ وہ ساتھ نہیں تھی تو اس کا وجود صرف اذیت شدہ ہی تھا۔ اپنی کی ہوئی ہر زیادتی تکلیف کا ازالہ کرنا چاہتا تھا۔ اپنے لفظوں کو یاد کرتے وہ درد و کرب پر تھا۔ وہ ٹھیک تھی، وہ اس کے دل میں نہیں تھا۔ اس سب کا قصوروار وہ خود تھا۔ اس نے کب اسے موقع دیا وہ اسے چاہ سکے؟ ایسا کیا کہا وہ اپنی خوش قسمتی پر ناز کرے؟ جب لگا وہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتا، وہ اس کی بے رحمیوں گناہوں پر اسے چھوڑ نہ دے تو وہ اس پر اپنا ازدواجی تعلق قائم کر بیٹھا۔ اس میں بھی اسے اجازت نہیں مانگی، صرف اپنا فیصلہ سنایا۔ وہ جانتا تھا وہ اسے ڈرتی ہے، وہ اس کے قرب میں کبھی اسے خود سے دور نہیں دھکیلے گی۔ وہی ہوا، وہ جتنے دن اس کے ساتھ رہی مسکراتے ہوئے اسے سہن کرتی رہی۔ اس کے پاس آپشن ہی کیا تھا؟ وہ جتنا سوچ رہا تھا ہر جگہ خود کو قصوروار پا رہا تھا۔ تم شوہر نہیں ریپسٹ ہو۔ یہ محض الفاظ نہ تھے، یہ ایسا زہر تھا اس کے وجود میں ہر لمحہ پھیلتا جا رہا تھا۔ تم شوہر نہیں، تم ریپسٹ ہو۔ وہ اس کے لفظ یاد کرتے بے چینی اضطراب سے پہلو بدل گیا۔ ایک انہی لمحوں سے وہ اسے اندر تک جلا گئی تھی۔ شوہر ہوں میں تمہارا مسز خان، شوہر ہوں تمہارا۔ اس چہرے پر مکہ مارتے ہوئے درد و کرب سے چیخا۔ محبت میں وہ ظالم نکلا اور نفرت میں بے بس، مگر اس میں اس نازک وجود نے کیا پایا تھا؟ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ مجرم ہے یا صرف وہ انسان جو خود اپنے ہی گناہوں کے کٹہرے میں کھڑا ہے۔ وہ صرف ایک لمحہ چاہتا تھا، ایک معافی، مگر اس لمحے سے پہلے وہ خود اپنے فیصلوں کی سزا کا مستحق ہو چکا تھا۔ وہ گاڑی سے نکلتا گاڑی کے بونٹ سے ٹیک لگائے زرمش کی کمر پر نگاہیں ٹکا گیا۔ برفیلی ہوائیں اور برفیلی بارش اس کے وجود سے ٹکراتے اسے سرد نہ کر سکی تھی۔ وہ اپنی ہی سانسوں کی تپش سے جھلس رہا تھا۔ آریان خانزادہ نے اپنی جینس کی پاکٹ سے موبائل نکالتے ایک نمبر ڈائل کرتے کان سے لگایا۔ موبائل پر واٹر پروف پروٹیکٹر لگا تھا۔ وہ ذیل فون کان سے لگائے زرمش کے کمرے کی طرف نگاہیں ٹکائے ہوئے تھا۔ اس کے کمرے کا ٹیرس اسی طرف کھلتا تھا۔ ہیلو، اس کی نسوانی میٹھی نیند میں ڈوبی آواز گونجی تھی۔ ٹیرس پر آؤ۔ اسپیکر پر آریان خانزادہ کی سرد آواز سنتے اس کی نیند بک سے اڑی تھی۔ وہ گنگ ہوئی تھی، جسم لمحوں میں ٹھنڈا پڑا تھا۔ باہر آئیں مسز خان، آپ کا ریپسٹ چور آپ کو دیکھنا چاہتا ہے۔ اسپیکر پر ابھرتی مسلسل خاموشی پر آریان خانزادہ نے دانت کچکچائے تھے۔ وہ پتھرائی کیفیت کے ساتھ فون کان سے لگائے ہوئے بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ سیاہ ویلوٹ کی فل گاؤن میں نائٹی میں ملبوس تھی۔ چاکلیٹی سلکی بال الجھے سے کمر پر بکھرے تھے۔ گلاب ابھرے گالوں پر زردی سی چھا گئی تھی۔ بلڈ تسبیش کیا کرنے آیا تھا ادھر؟ حیدر خان بھی حویلی نہیں تھا۔ وہ ناران کا خان اپنے ہوٹل کی مینجمنٹ کے لیے گیا ہوا تھا۔ حویلی کے گیٹ پر گارڈ تعینات تھے۔ وہ حویلی کی پچھلی طرف تھا جہاں کی دیواریں کافی اونچی تھیں، اس لیے اس طرف کوئی گارڈ نہیں تھا، مگر بلڈ تسبیش وہ دیوار چڑھ سکتا تھا، وہ جانتی تھی۔ وہ انڈر کور ایجنٹ تھا، اس کے لیے سب کچھ ممکن تھا۔ باہر آئیں مسز خان، ورنہ اگلے چند لمحوں میں آپ کے پاس آپ کے بستر پر آپ کا ریپ کر رہا ہوں گا۔ وہ دھمکی امیز لہجے پر فون پر ہرایا۔ دھمکی کافی کارآمد تھی۔ وہ اسی لمحے بیڈ سے اترتے بھاگتے ہوئے ٹیرس پر آئی۔ فون کان سے لگا ہوا تھا۔ ٹیرس پر آتے ہی وہ شاکڈ ہوئی تھی۔ وہ برستی بارش میں گاڑی کے بونٹ کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ زرمش فون کان سے لگائے سرد برفیلی ہواؤں کی چبھن سے سرخ ہوتے، سردی سے ٹھٹھرتے ہوئے اسے سراسیمگی سے دیکھ رہی تھی۔ دعا نہ کر فرار کی، میں سایہ ہوں اذیت کا، جہاں بھی تو چھپے گی وہاں میں پہلے ہوں گا۔ وہ فون پر مدھم لہجے میں بولتے بلند و بانگ کہکا لگا گیا تھا۔ زرمش لرزتے بدن کے ساتھ اسے دیکھ رہی تھی۔ پاگل پن کے اثرات ابھی تک ختم نہیں ہوئے تھے۔ وہ بلڈ تسبیش کبھی نہیں بدل سکتا تھا۔ وہ اسے بھیگی نگاہوں سے تعصب سے دیکھتی جا رہی تھی۔ سمجھ سکو تو کہکا بھی ایک فریاد ہے جانا، میں ہر ہنسی میں چھپ کے آنسو پی جاتا ہوں۔ وہ بونٹ سے ٹیک لگائے اسے گہری نگاہوں سے دیکھتے اب ہنسنے لگا تھا۔ کیا چاہیے؟ زرمش نے ریلنگ پر ہاتھ جمائے مدھم بیگے لہجے میں استفسار کیا۔ ٹیرس گلاس روف سے کور تھا، مگر سامنے سے آتی برفیلی بوچھاڑ اسے گیلا کرتے کپ کپانے پر مجبور کر رہی تھی۔ پتہ نہیں
وہ کیسے اتنی سردی میں بنا کپکپاتے کھڑا تھا؟ زرمش کی نگاہوں کے سامنے اس کے وحشی روپ آئے تھے۔ اسے کچھ نہیں ہو سکتا تھا، وہ پتھر کا بنا تھا، وہ جانتی تھی۔ تم چاہیے ہو۔ اس وحشی درندے کی نم آواز اسپیکر پر گونجی تھی۔ وہ اس کی نم آواز پر حیران ہوتی، مگر اگلے ہی لمحے اس کا وحشی قہقہ اس کی سماعتوں کو چیر گیا۔ مگر ایسے نہیں جان، ایسے نہیں چاہیے ہو۔ مجھے صرف وہ مسز خان چاہیے جس کے دل میں صرف اس کا مسٹر خان ہو۔ وہ اسے برستی بارش میں نم نگاہوں سے دیکھتے قرب زدہ لہجے میں بول رہا تھا۔ زرمش گہرے سانس لیتے اسے دیکھ رہی تھی۔ جو وہ چاہتا تھا وہ کبھی نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کے دل میں صرف اس کا ڈر، خوف، دہشت تھی۔ وہ کبھی اپنی جگہ نہیں بنا سکتا تھا۔ بولو، آؤ گی میرے پاس، صرف میری بن کر؟ وہ اسے دیکھتے گہرے سانس لیتے پوچھ رہا تھا۔ زرمش کے لب باہم پیوست ہوئے تھے۔ وہ سر نفی میں ہلا گئی تھی۔ معاف نہیں کرو گی؟ وہ اسے سر نفی میں ہلاتے دیکھ کر آریان خانزادہ کی سانسوں میں آگ دہکی تھی۔ نہیں۔ زرمش فون پر ہذیانی چیخی تھی۔ سزا پاؤں گا پھر بھی معاف نہیں کرو گی؟ وہ فون پر اپنے ہاتھ کی گرفت مضبوط کرتے چیخا۔ لائن کٹ گئی تھی، مگر دونوں ابھی تک فون کان سے لگائے ایک دوسرے کو نم نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ نہیں۔ وہ فون کان سے لگائی ہی حلق کے بل چیخی تھی۔ کیوں؟ وہ اپنے حواس کھوتے چلایا۔ کیونکہ نفرت کرتی ہوں تم سے۔ وہ گہرے سانس لیتے ہذیانی ہوئی۔ برستی بارش میں اس کی آواز دب رہی تھی۔ آریان خانزادہ نے ایک بار پھر سے اضطرابی انداز میں نمبر ڈائل کیا۔ زرمش کے کان کے ساتھ لگا فون وائبریٹ ہوا تو وہ خوف سے اچھلتے ہوئے یس کا بٹن پریس کر گئی۔ تم مجھ سے نفرت کرتی ہو مسز خان، میں نے سن لیا ہے۔ اب تم یہ الفاظ تب کہو گی جب میں تم سے دوبارہ یہ سوال کروں گا۔ وہ فون پر سرد لہجے میں بول رہا تھا۔ زرمش اسے دیکھتے مجسم سی سن رہی تھی۔ وہ گاڑی کی بونٹ سا ٹیک لگائے اس پر اپنی سبز آنکھیں گاڑے ہوئے تھا۔ اس کے سیاہ سلکی نم بال اس کی پیشانی پر بکھرے تھے۔